بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی یا مرغا ذبح کرنے کا، حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جیسے اعلاء السنن پہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 277 پہ، البحر الرائق پہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 305 پہ کچھ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دعا وغیرہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ اب مسلمان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے سمجھدار بچہ ہو جو نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، یا عورت ہے بالغہ نہیں ہوئی ہے لیکن سمجھدار ہے، سمجھتی ہے، سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، ذبح کیسے کرتے ہیں، یعنی عقل مند ہے، عقل آ چکی ہے، تو ایسی صورت میں یعنی باشعور ہے، ایسی صورت میں اس کی ذبح کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ ذبح کرے تو بالکل جائز ہے، لہٰذا مرد کرے یا عورت ذبح کرے بالکل حلال ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ تو ذبح کرنے والا۔ جہاں تک پکڑنے والوں کی بات ہے، کوئی مرغے کو پکڑا ہوا ہے، مرغی کو پکڑا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس سے کوئی دقت نہیں۔ جو کاٹ رہا ہے، حلال کر رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ نمبر 2، ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں پر ذرا سے ایک پیچیدہ مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے بسم اللہ، یہ دعا ہے، ذبح کرنے کی دعا، اسے ہی دعا کہتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر بغیر واو کے۔ ایک ہے بسم اللہ واللہ اکبر، واو ہے بیچ میں۔ دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، کیونکہ کچھ فقہا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیچ میں واو مت لاؤ، ان کی بھی دلیل اپنی جگہ صحیح ہے، واو لانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن حدیثوں میں دیکھا جائے تو واو بیچ میں موجود ہے، جیسے فتاوی قاسمیہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، بہرکیف ایک الگ موضوع ہے۔ تو آپ دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر بھی، بسم اللہ اللہ اکبر بھی، لیکن ہاں یہ کہیں گے کب؟ ذبح کرتے کرتے کہیں گے؟ نہیں، ذبح کرنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بولا تھا پھر آگے ذبح کر رہا ہے، اب اعتبار نہیں۔ تھوڑی دیر جیسے ذبح کرنے جائے گا، چھری لے کے جائے گا، اب پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کاٹے گا۔ اب زبان ہلا کے پڑھنا ہے، دل میں نہیں، دل میں پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے پڑھے گا، زبان ہلے گی، آواز کا نکلنا ضروری نہیں لیکن زبان کا ہلنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ذبح کرے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے، یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، ایسے ہی گیا کاٹ دیا، پھر یاد آئے کہ میں تو دعا نہیں پڑھا تھا، اب کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے قصدن، یا پھر پڑھتا تو ہے زبان ہلتی نہیں ہے، ایسے پڑھتا ہے دل ہی دل میں سوچ لیتا ہے، دل ہی دل میں پڑھنا تو دل میں تھوڑی نہ ہوتا ہے، پڑھنا تو نہیں، دل میں سوچنا ہوتا ہے، دل ہی دل میں پڑھا تھا، زبان سے کچھ بھی الفاظ نہیں نکلے تھے، زبان ہلی بھی نہیں تھی، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، وہ بھی حرام ہے کھانا، کیونکہ زبان سے ادا کرنا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے، یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں گے دعا، یہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں لوگ، کوئی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی مرتبہ پڑھ کے آپ ذبح کر دیجیے ایک جانور، لیکن اگلا جانور ذبح کریں گے پھر اس کے لیے الگ سے پڑھیں گے، پھر اگلا جانور۔ اگر ایک ہی مرتبہ پڑھ کے دھڑا دھڑ 10-20 جانور کاٹ دیتے ہیں، صرف پہلا جانور حلال اور سب حرام۔ اسی لیے ہر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس سے تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا یہ بھی ذرا مرغا ذبح کرنے کا طریقہ یاد رکھیں، چاہیں آپ اپنے ہی ہاتھ سے ایک آدمی اسے پکڑے، وہی ایک ہی آدمی، یعنی کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، وہی آدمی پکڑ رہا ہے زمین پہ، اسے پیر سے پکڑ رہا ہے اور اسے ذبح کرتا ہے، ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، تب بھی جائز ہے، کوئی دقت نہیں، زمین پہ لٹا کے ذبح کر دیا۔ اسی طرح کوئی دوسرا آدمی پکڑ رہا ہے اور یہ ذبح کر رہا ہے، تب بھی جائز ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو دعا پڑھنا ضروری ہے، یہ ذبح کرنے والے کے لیے، جو پکڑا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ تو ذبح ہی نہیں کر رہا، تو پکڑا ہے بس، پکڑنے والا کوئی بھی ہو اس سے کوئی دقت کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر
ये भी आपको समझना है कि अगर गर्दन अलग हो जाए, ज़िबा करते करते भूल से काट दिया, सारा गर्दन ही उसकी अलग हो गई, तो अब ऐसी सूरत में उसके लिए मसला ये है कि अब जानवर हलाल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जानबूझ के अगर ऐसा करता है फिर ये काम पसंदीदा नहीं है, ये काम मकरूह है, अच्छा काम नहीं है। इसीलिए जानबूझ के मुकम्मल न काटे, गलती से कट जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जानबूझ के काट दिया तब भी जानवर हलाल, उसका गोश्त खा सकते हैं आप। तो ये जो है जानवर को ज़िबा करने का तरीका और उसकी दुआ थी, खास करके मुर्गा मुर्गी ज़िबा करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।